بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرت محترم، آج کا جو بیان ہے وہ ایمان اور کفر کا بیان ہے۔ اس کے بارے میں ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، ان کے بارے میں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ عز و جل اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ان تمام باتوں کا یقین کرے اور دل سے سچ جانے، تمام باتوں کا یقین کرے اور دل سے سچ جانے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اور کفر کیا ہے یہ بھی جاننا اہم ہے۔ اگر کسی ایسی ایک بات کا بھی انکار کرے، اگر کسی ایسی ایک بات کا بھی انکار کرے جس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ اسلام کی بات ہے تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ جیسے قیامت، فرشتے، جنت، دوزخ، حساب کو نہ ماننا، یا نماز، روزہ، حج، زکات کو فرض نہ جاننا، قرآن کو اللہ عز و جل کا کلام نہ سمجھنا، کعبہ قرآن یا کسی نبی یا فرشتہ کی توہین کرنی، یا کسی سنت کو ہلکا بتانا، شریعت کے حکم کا مذاق اڑانا، اور ایسے ہی اسلام کی کسی معلوم مشہور بات کا انکار کرنا یا اس سے شک کرنا یقیناً کفر ہے، شک کرنا یقیناً کفر ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ایمان اعتقاد کے ساتھ اقرار بھی ضروری ہے، کافی ضروری ہے۔ جب تک کوئی مجبوری نہ ہو، مثلا منہ سے بولی نہیں نکلتی یا زبان سے کہنے میں جان جاتی ہے، یا کوئی عضو کاٹا جاتا ہے، تو اس وقت زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں، بلکہ صرف زبان سے خلاف اسلام بات بھی جان بچانے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ لیکن نہ کہنا، جان بچانے کے لیے کہہ سکتا ہے نہیں لیکن نہ کہنا اچھا ہے اور ثواب ہے، اور ثواب ہے۔ اس کے سوا جب کبھی زبان سے کلمہ کفر نکالے، جب کبھی زبان سے کلمہ کفر نکالے گا، سمجھ جائے گا اگرچہ یہ کہے کہ خالی زبان سے کہا دل سے نہیں کہا، خالی زبان سے نہیں، خالی زبان سے کہا دل سے نہیں۔ اس طرح وہ باتیں جو کفر کی نشانی ہے، اس طرح کی باتیں کرنا وہ کفر کی نشانی ہے، ہاں جی، وہ کفر کی نشانی ہے۔ جب ان کو کرے گا کافر سمجھا جائے گا، جب ان کو وہ کرے گا کافر سمجھا جائے گا۔ جیسے جنیوں ڈالنا، چوٹیاں رکھنا، جیسے کہ چوٹیاں رکھتے ہیں، جنیوں رکھتے ہیں، رکھنا، صلیب لٹکانا، یہ سب وغیرہ۔ کتنی بات سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، یعنی کتنی بات سے آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ صرف دین اسلام کو ہی کو سچا مذہب مانے، اس طرح دین اسلام کو ہی دین مذہب سچا مانے، اتنا ہی کافی ہے۔ کسی ضروری دین کا منکر نہ ہو اور ضروریات دین سے کبھی ضروری دین کے خلاف عقیدہ نہ رکھتا ہو، اگرچہ تمام ضروریات دین کا اس کو علم نہ ہو، لہذا بالکل لٹ گمار جاہل جو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حق مانے اور اسلامی عقیدوں کے خلاف کوئی عقیدہ نہ رکھے، چاہے کلمہ بھی صحیح نہ پڑھ سکتا ہو، وہ مسلمان ہے، مومن ہے، کافر نہیں، مسلمان ہے، مومن ہے، کافر نہیں۔ اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حق جانے، حق مانے، کلمہ چاہے سیدھا نہ پڑھ سکتا ہو، وہ مومن ہے، مسلمان ہے اور کافر نہیں، یہ بھی عقیدہ جان لیجیے۔ البتہ نماز، روزہ، حج وغیرہ اعمال کے ترک سے گناہگار ہوگا لیکن مومن رہے گا، اس لیے کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں۔ عقیدہ نمبر 22، جو چیز بے شبہ حرام ہو اس کو حلال جاننا، جو چیز بے شبہ حرام ہو اس کو حلال جاننا، اور جو یقیناً حلال ہو اس کو حرام جاننا کفر ہے۔ یعنی جو چیز حرام ہے اس کو حلال جان رہا ہے، اور جو چیز حرام ہے اس کو حلال کہہ رہا ہے، یہ کفر ہے، جبکہ یہ حرام حلال ہونا معلوم مشہور ہو، یا یہ شخص اس کو جانتا ہو، یعنی اس کو وہ جانتا بھی ہو کہ یہ چیز اسلام میں حرام ہے، پھر اس کو حلال سمجھے، پھر اس کو حلال جانے، وہ کفر ہے، یہ بھی جان لیجیے وہ کفر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس بات کی بھی، اور یہ دیکھیں کتنی بڑی دین کی بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے، اور آپ کو بھی ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔